کل جماعتی حریت کانفرنس نے جمہوری اور امن پسند ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے سیاسی اور اقتصادی بائیکاٹ کے لیے اجتماعی حکمت عملی تشکیل دیں۔ یہ مطالبہ آج سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ حریت کانفرنس کی ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید نے اجلاس کے بعد جاری ایک بیان میں بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دلتوں سمیت اقلیتوں کے خلاف جاری ظالمانہ پالیسیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک حق کے خود ارادیت کو دبانے کی مذمت کی۔ حریت کانفرنس نے امریکی جریدے سافیس کی 2022 کی رپورٹ کا حوالہ دیا، جس میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت کو سیاحوں کے لیے دوسرا سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا۔ دریاسنا حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں اور نہتے کشمیریوں کے خلاف وحشانہ مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارتی قابض فوجیوں نے ضلع کٹھوا کے علاقے ہیرا نگر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے، جو آخری اطلاعات کی آمد تک جاری تھی۔ ادھم پور میں 2 بھارتی پولیس اہلکاروں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ لاشیں ایک مندر کے قریب کھڑی پولیس وین سے ملی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت آپسی مسلح جھڑپ کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے دہلی کے مسلط کردہ نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے درپیش چیلنجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بیوروکریسی کے عدم تعاون کی وجہ سے حکمرانی اور عوامی خدمات کی فراہمی میں شدید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ سری نگر میں ایک پارٹی اجلاس میں اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ عوام کی مایوسی بڑھ رہی ہے کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایات پر عمل کرنے والے سرکاری افسران کی مداخلت کی وجہ سے معمولی مسائل بھی حل نہیں ہو رہے۔